बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख्वाजा साहब, अगर पाकिस्तान के तमाम इश्यूज जमा करके एक साइड पर रखते हैं और दूसरी तरफ सिर्फ एक इशू रख दें तो ये एक इशू तमाम इश्यूज पर भारी साबित होगा, और वो इशू है कोरोना। कोरोना इस वक्त मुल्क में सारी हदें क्रॉस कर चुका है। इस वक्त वो लोग जिनको कोरोना का मर्ज लाहक है, कल वो 83,000 से ज्यादा नंबर बढ़ चुका था। मर्दान में कल पॉजिटिविटी की शरह 33% थी, पेशावर 26%, नौशेरा 20%, बहावलपुर 38%, फैसलाबाद 25%, लाहौर 27%, मुल्तान 21%, रावलपिंडी 28%, कराची कल 13% और हैदराबाद 14% पे पहुंच गया। पिछले चंद दिनों से 600 से ज्यादा मरीज रोजाना हमारे अस्पताल पहुंच रहे हैं। जब से ये वबा पाकिस्तान में आई है, इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद औसतन किसी भी एक हफ्ते में जो है वो ये हफ्ता है वो सबसे ज्यादा होगी। कई शहर ऐसे हैं जहां पे जो वेंटिलेटर्स हैं उसका इस्तेमाल जो है वो 80% से भी ज्यादा हो गया है। जिस तेजी से इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर हमारे मरीज आ रहे हैं, अगर इस वबा का जोर हमने अभी फौरी तौर पर नहीं तोड़ा और इसमें कमी नहीं लाए, कोई हमारे पास चॉइस ही नहीं रह जाएगी। आपको बड़े बड़े शहर जो हैं खुदा ना खास्ता बंद करने पड़ेंगे। इसलिए ये आखिरी मौका है। हम कई हफ्तों से यही हम वार्निंग बताते रहे हैं कि किस तरफ मामला जा रहे हैं। अभी हम जो है बड़े शहर नहीं बंद कर रहे, लेकिन हमारे पास मार्जिन जो है वो चंद दिनों का रह गया है। कोरोना की सूरत हाल क्या है और हमने अगर क्या क्या ना किया तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, ये सवाल बहुत ही अहम है। और हम ये सवाल अभी वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब के सामने रखेंगे। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा सर, ये जुमे को कहां कहां पाबंदी लग सकती है? सर, पाबंदी देखें तदरीज ही होती है, उसको देखना होता है कि कहाँ पॉजिटिविटी ज्यादा है, कहाँ का हेल्थ सिस्टम फिलहाल ज्यादा फिलअप हो रहा है। तो सारी चीजों पे नजर रखनी पड़ती है। इस पे कोई ब्लैंकेट हम नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा ब्लंट इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, यूं कहें। और ये फरमाइए कि ये आवाम समझदार अभी तक क्यों नहीं हुए, या हम मैसेज नहीं कन्वे कर सके, या आवाम ने मैसेज लिया नहीं है, या लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे, और अल्टीमेटली क्या नतीजा निकलेगा इस नॉन सीरियसनेस का? ये तमाम बातें जो आपने जिक्र की जल्दी जल्दी से, वो सभी मेरे ख्याल से कार फरमा हैं। इसमें आवाम सीरियस नहीं भी ले रही, शायद हम भी कम्युनिकेट उतना क्लियरली नहीं कर पा रहे, शायद एक कंप्लायंस की फटीग जिसको वेस्ट में लोग बोल रहे हैं, यानी लोग तंग आ गए हैं, कुछ उकता गए हैं, और चूंकि साल से ऊपर हो गया है तो इसमें एक उकताहट ही लफ्ज में इस्तेमाल कर सकता हूँ, आ गई है। और बावजूद इसके कि हम देख भी रहे हैं, हमें नजर भी आ रहा है, खतरे की घंटी भी है, हमारे दाएं बाएं लोग इन्फेक्ट और बीमार भी हो रहे हैं और जानें भी ज़ाया हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जो संजीदगी है वो हमें देखने में नजर नहीं आ रही, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, दुनिया क्या है, हम बंद हो रहे हैं, देखें हमारी फ्लाइट्स बंद होनी शुरू होगी, अमान ने आज पाबंदी लगा दी है, यूके की जो सूरत हाल आपके सामने है, यूरोप नहीं हम जा सकते, अमेरिका नहीं जा सकते। तो अगर ये सूरत हाल इसी तरह जारी रही तो मई के एंड में या मिड ऑफ मई क्या सूरत हाल होगी फिर हमारी? मुझे जी कभी उम्मीद है कि अगर हम अपनी कम्युनिकेशन बेहतर कर लें और हमारे अवाम हमसे थोड़ा कोऑपरेट बेहतर कर लें, वैक्सीनेशन थोड़ी सी बेहतर हो जाए, और जो हमारी एनपीआईज हैं, जिनको ये नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस बोलते हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, इन पे जो अमल दरामद है थोड़ा बेहतर हो जाए, तो ये वबा की लहर इंशाल्लाह डेफिनेटली नीचे आ जाएगी। और ऐसी बात नहीं कि खुदा न खास्ता ये हम किसी जी जी कहीं फुल लॉकडाउन की तरफ तो नहीं जा रहे सर? नेशनल डिसीजन मेकिंग में, कौमी मामलात में कोई भी जिसे कहते हैं अमल जो है उसको बालाए ताक कभी भी नहीं रखते। ऑप्शंस हमेशा टेबल पे रहती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उसके अलावा, उससे पहले हमारे पास बहुत सी और चीजें हैं जिनको हमें बेहतर करने की जरूरत है और जिसको हम बेहतर नहीं कर पा रहे। और उसमें सबसे बड़ी यह है कि वो जो तजवीज शुदा एग्रीड अपॉन रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम उनको ही पूरी तरह टाइटली एनफोर्स नहीं कर रहे। और ये जो एनफोर्समेंट की फटीग है और जो फिर उसका जो रिएक्शन मौजूद है, इन चीजों को टैकल करना बहुत जरूरी है। ये कह देना कि जी फुल लॉकडाउन, और फुल लॉकडाउन को भी अगर बात भी की जाए उसकी, तो फैक्ट इज कि आफ्टर ऑल आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ने उसको एनफोर्स करना होता है। और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की किसी ब्रॉड ब्लंट इंस्ट्रूमेंट की बहुत रिसेप्शन मौजूद है। हाँ, मौजूदा सिस्टम के अंदर बतदरीज काफी सारी टाइटनिंग्स की गुंजाइश और जरूरत भी है, बिल्कुल।
اچھا یہ فرمائیے کہ سر ہسپتالوں کی صورتحال کیا ہے؟ کیونکہ آج جو اسد عمر صاحب کی گفتگو میں نے سنی اس میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ 80% کیپیسٹی جو ہے ہماری فل ہو چکی ہے اور صرف 20% بچی ہے، اور اگر یہ اسپیل اسی طرح جاری رہا تو یہ ہسپتال کولیپس کر جائیں گے۔ یہ بالکل ان کا جو خدشہ ہے درست ہے۔ دیکھیے جب پہلی لہر آئی نا تو یہ بڑی ایک اس چیز کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ جب پہلی لہر آئی ہم نے اس کے نتیجے میں ہزاروں بیڈ اور سسٹم میں آکسیجن ایڈ کی، لوگوں کو بھی ٹرین کیا، اپنے سسٹم کو زیادہ میچور کیا۔ تو آج باوجود اس کے کہ جو ہمارے موجودہ نمبرز ہیں وہ اس پہلی لہر سے کہیں زیادہ ہو چکے ہیں، اس کو تجاوز کر چکے ہیں، اس کے باوجود ابھی بھی ہم کچھ جیسے کہتے ہیں نا اپنا سر پانی سے اوپر رکھے ہیں۔ لیکن اس سب چیز کی ایک فائنائٹ لمٹ ہے۔ اگر آپ کے کیسز لگاتار بڑھتے رہتے ہیں یا اس میں کمی نہیں آتی تو پھر یہ جو پریشر ہے یہ ہیلتھ سسٹم پہ واضح نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ جو ان کی ایک ایوریج فگر انہوں نے بتائی 80% وہ درست ہے، لیکن کچھ شہر ایسے ہیں جہاں اس سے زیادہ ہے وہ فگر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اس کو سیریسلی لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ اس سے زیادہ پریشر اگر آیا تو اس کو یعنی اس کے خراب ہونے کا اور فردر سچویشن کو ٹیکل مشکل سے کرنے کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمسایہ ملک انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، تو خدا نہ خواستہ وہ سچویشن نہ ہو۔ ہمیں بہت اس کو اہم ہے کہ اگلے چند دنوں میں ہی ہم اس کو فردر ٹائٹ کریں اپنی انفورسمنٹ کو، تاکہ یہ جو لہر ہے یہ جہاں کچھ تھوڑی سی تھمی نظر آتی ہے یہ نیچے آئے۔ ٹھیک، اچھا یہ فرمائیے ابھی خطرے کی گھنٹی جو ہے بجنا شروع ہو گئی ہے یا پھر ابھی سپیس ہے؟ کچھ عرصہ ہم اور نکال سکتے ہیں پھر یہ گھنٹی بجے گی خطرے کی؟ صاحب دیکھیں خطرے کی گھنٹی اسی وقت بجانی چاہیے جب کچھ سپیس تھوڑی باقی ہو۔ جب وہ پانی گزر گیا تو اس وقت گھنٹی بجانے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ میرے خیال سے خطرے کی گھنٹی کا وقت یقینا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی وقت بجانی چاہیے جب آپ کے پاس تھوڑا سا مارجن ہے ریئیکٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت اہم موقع ہے۔ ٹائم آ گیا کہ ہمیں خطرے کی گھنٹی بجا دینی چاہیے، میں سمجھتا ہوں جی ٹھیک۔ اچھا یہ فرمائیے سر یہ ویکسین اتنا تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے تو 1% شہری بھی ابھی تک ویکسینیٹ نہیں ہو سکے، اور جبکہ دنیا نے 50% بھی ایسے ملک ہیں جہاں پہ ویکسینیشن ہو چکی ہے، بلکہ چند ایسے ملک ہیں جس میں پورے ملک کو ویکسینیشن لگ چکی ہے۔ تو ہم سر تاخیر میں کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ پیچھے کیوں دنیا سے؟ بہت سادی وجہ ہے جی اس میں اتنی بروٹلی سمپل کہتے ہیں نا جو انگریزی میں وہ ہے، اتنی سادی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے ویکسین کی سپلائی کا گلوبل ایشو ہے، ماں سوائے ان ملکوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاں ویکسین بنائی اور ڈھیر ساری بنائی اور اپنی پاپولیشن سے بھی کئی گنا زیادہ اٹھا کے سٹاک کر کے رکھ لی، ایسے ممالک موجود ہیں۔ اور یا ایسے ملک تھے جن کی پاپولیشن اتنی بڑی نہیں ہے اور ان کے پیسے اتنے تھے کہ انہوں نے ڈھیر ساری خرید لی۔ ہمارے لیے ویکسین کو پروکیور کرنے میں جو ہرڈل آیا ہے اس میں ایک تو یہ ہوا کہ جو کوویکس فیسلٹی تھی جنہوں نے ہمیں کروڑوں کی تعداد میں ویکسینز کا وعدہ کر رکھا ہے، ابھی بھی وہ وعدے پہ قائم ہے لیکن اس کا ٹائمنگ پیچھے ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کو سپلائی جو تھی وہ لمیٹڈ ہونا شروع ہو گئی۔ انڈیا میں اپنا پریشر آ گیا ان کا ویکسین کا، کچھ وہ وجہ بنی، اور گلوبلی بھی جو ڈیمانڈ ہے بہت بڑھ گئی۔ چنانچہ ہمیں فٹافٹ اپنا جو ساری اسٹریٹجی ہے اس کا رخ موڑنا پڑا۔ ہم نے چین سے رابطہ کیا، ظاہر ہے ان کی ویکسینیشن کی جو انیشل ڈونیشن تھی اس سے معاملہ شروع ہوا، لیکن اب ہم لگاتار خرید کر رہے ہیں ویکسین کی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آج بھی 0.5 ملین اور آ جائے گی اس مہینے، اگلے 2-4 دن میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 20 لاکھ ڈوزز جو ہیں 2 ملین اور آ جائیں گی، اور مئی اور جون میں ہمارے پاس ملٹیپل ملین ڈوزز جو ہیں وہ انشاءاللہ پاکستان کو فراہم ہوں گی۔ تو یہ مرحلہ جو ہے ہمارا جو فیز ہے جو ہم 30-40-50 سوال آپ سے یہ فرمائیے گا سر یہ کتنے عرصے میں پورے پاکستان سیکیور ہو جائے گا، کور ہو جائے گا، ہم میکسیمم لوگوں کو ویکسین لگا چکے ہوں گے؟ میرا خیال ہے جی یہ اس سال کا آخر آ جائے گا، اس سے پہلے کہ ہم ایک ریزنیبل نمبر تک ریچ کریں۔ ٹھیک، یعنی 2021 کے آخر تک ہم یہ کلیم کر سکیں گے کہ پاکستان کی جو میجورٹی ہے وہ ویکسینیٹ ہو چکی ہے؟ میرا خیال ہے کہ جی 2021 کے آخر تک ہمارے پاس اتنی پاپولیشن ضرور ویکسینیٹ انشاءاللہ ہو جائے گی کہ بیماری کے جو یہ رسک ہے اس میں ایک کمی آ جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وزیر اعظم نے آج کیا فرمایا آپ یہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ قانون کی بالادستی کا مطلب یہ ہوتا ہے طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا۔ جو طاقتور ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس کے لیے پریویلیجز ہونی چاہیے، وہ ڈاکے بھی مارے تو اس کو قانون کو پکڑنا نہیں چاہیے۔ طاقتور قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا، وہ کبھی پی ڈی ایم جیسے تنظیمیں بناتا ہے یا پی ڈی ایم جیسی الائنسز کرتا ہے۔ صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ایک قانون ہے، ہمیں عام لوگوں کے قانون کی طرح نہ رکھو، ہم کوئی خاص لوگ آئے ہیں، ہم چوری کریں، ڈاکہ مارے، منی لانڈرنگ کریں، ہمیں نہیں،
ہمیں آپ قانون کے نیچے نہیں لا سکتے. اسی طرح شوگر مافیا ہے, قیمتیں بڑھا کے پیسہ بناتے ہیں اور پھر نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں نہ وہ ان کے اوپر کچھ کریں, تو پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کوئی خاص لوگ ہیں. اور اس طرح ساری جگہ ایسے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں. یوں محسوس ہوتا ہے اس ملک میں لا اینڈ آرڈر اور جسٹس کے راستے کی واحد رکاوٹ اپوزیشن ہے. اپوزیشن ملک کو کیوں نہیں چلنے دے رہی؟ یہ ہمارا آج کا ایشو ہوگا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صداقت علی حوائی صاحب. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم اور کرم کیا ہے. ابھی یہ تازہ ریکور ہوئے ہیں کرونا سے, یہ بلکہ ان کا پورا خاندان کرونا کا شکار ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت ہی رحم اور کرم کیا اور یہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. ناز بلوچ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور عطا طارق صاحب لاہور میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. طارق صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ پرائم منسٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کبھی آپ پی ڈی ایم بنا لیتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے, کبھی شوگر مافیا بن جاتا ہے پاکستان میں. یہ جو طاقتور ہے وہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو شاید خاقان عباسی صاحب دیکھیں نا, انہوں نے جو اسپیکر صاحب کے ساتھ سلوک کیا, آج نوٹس بھی اسپیکر صاحب نے دے دیا, لیکن آپ کی پارٹی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں. چوہدری صاحب بہت شکریہ. آج مملکت خدا داد میں, اسی پاکستان میں جہاں پہ کہا گیا تھا کہ مہنگائی, بے روزگاری اور قرضے تب بڑھتے ہیں جب حکمران چور ہو, لوگ لائنوں میں لگ کے چینی خرید رہے ہیں. چوہدری صاحب 1.5 گھنٹے کے ویٹ کے ساتھ آپ چینی خریدنے جائیں تو وہ آپ کے انگوٹھے کے اوپر سیاہی لگاتے ہیں تاکہ آپ دوبارہ چینی لینے نہ آ جائیں. یعنی جو غریب آدمی بیچارہ اس موسم کے اندر رمضان بازار کے قطاروں میں لگ کے چینی خریدتا ہے نئے پاکستان میں, تو اس کو سیاہی لگائی جاتی ہے کہ یہ ایک مرتبہ شوگر مافیا نا. پرائم منسٹر صاحب اسی چیز کا ذکر کر رہے تھے آج کہ یہ شوگر مافیا بنا لیتے ہیں یہاں پہ. جی یہی ہے نا جی, یہی تو مافیا کے سرغنہ کون ہے مجھے آپ بتائیے. اور یہ دیکھیں چوہدری صاحب, یہ بات میں کر کے تھک گیا ہوں کہ جب اس ملک میں چینی کی قلت تھی, جب پیداوار کم تھی, مانگ زیادہ تھی, تو اس کو باہر کے ملک ایکسپورٹ کرنے کی اجازت جس وزیر اعظم نے دی اس کا نام عمران خان نہیں ہے. نہیں پتا تھا کہ شوگر ایڈوائزری بورڈ کہہ رہا ہے کہ قلت ہے, بھائی مت بھیجو. جہانگیر ترین یا کوئی اور مل والا, اس کی کیا اوقات ہے مجھے آپ بتائیں نا, کہ ایک بندہ جو چینی بنا رہا ہے وہ تو کابینہ میں نہیں بیٹھ رہا, وہ تو ای سی سی کی میٹنگ چیئر نہیں کر رہا. تو جس نے اجازت دی ہے, جس نے قلت پیدا کی ہے, وہ قصوروار ہے یا چینی بیچنے والا قصوروار ہے؟ یہ آج فیصلہ. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے, گورنمنٹ رکاوٹ ہے, یہ وہ مافیا ہے آپ کا خیال؟ چوہدری صاحب بات یہ ہے کہ جو 22 ارب کی سبسڈی بزدار نے دی, مطلب کیا بندہ الفاظ استعمال کرے. اسی لاہور شہر میں جہاں میں بیٹھا ہوں, یہاں سے چند میل دور خون بہا ہے لوگوں کا. مطلب یہ کون سی حکومت ہے؟ نہ معیشت کنٹرول میں ہے, نہ فورن پالیسی کنٹرول میں ہے, نہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول میں ہے. ایک تنظیم کو قلعدم قرار دیتے ہیں, 4 دن بعد اس سے معاہدہ کر لیتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں, یہ چاہتے کیا ہیں مجھے آپ بتائیں. جتنے سکینڈل ہیں, وہ آٹے کا ہو, وہ چینی کا ہو, وہ ادویات کا ہو. ایک آخری بات سن لیں. دوسرا یہ فرمائیے ایک آخری بات شوگر مافیا آپ کے دور میں بنتا ہے, آپ اپوزیشن پہ ڈال دیتے ہیں. یہ طارق صاحب رکیے گا جی. جیسا بہت شکریہ آپ نے. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے نکالا ندیم بابر کو, یہ سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے, آئی پی پیز کے حوالے سے بہت بڑا سکینڈل آنے والا ہے, اور یہ اتنا پائل اپ ہو جائے گا کہ یہ کنٹرول نہیں ہوگا. اورینٹ پاور کو جو اس کی پرائیویٹ کمپنی, اس نے کابینہ میں بیٹھ کے فائدہ دیا ہے. تو یہ مافیا ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. جو مافیا کی بات شوگر کا کارٹل جو ہے وہ محترم نواز شریف صاحب کے خاندان کی ملیں, محترم زرداری صاحب کے خاندان کی ملیں, اور جہانگیر ترین صاحب, خسرو بختیار صاحب, یہ سارے مل کے پچھلے 30-40 تو آپ کی سن لینا, میں کہہ رہا ہوں یہ ان کی ملیں ہیں. یہ پچھلے 30-40 سال سے یہ ایک الجڈ قسم کا ایک مبینہ طور پہ ایک کارٹل تھا جس کا سارا فائدہ 2 حکمران خاندانوں کو اور باقی جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو جا رہا تھا. یہ تاریخ میں کریڈٹ صرف عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ جنہوں نے اس شوگر کمیشن بنایا اور انکوائری کی. اس کے بعد آپ لوگوں نے کہا کہاں گئی وہ رپورٹیں, طارق صاحب بڑا سن لینا ہمارے ساتھ کوئی ہے کہ نہیں ہے, ہمارے ساتھ وہ ہائی مورل گراؤنڈ ہے کہ ہم نے وہ انکوائری کمیٹی بٹھائی, کمیشن بٹھایا, اس کے بعد فورنزک آڈٹ کیا, آج اس پہ کاروائیاں چل رہی ہیں.
اب ان کو 22 ارب کی سبسڈی کا فکر ہے, 29 ارب کی سبسڈی کا فکر نہیں ہے, جو بڑا والد صاحب دے رہے اور بیٹا لے کے گھر جا رہا ہے. نہیں, کرائسس تو آپ کے دور میں پیدا ہوا نا سر, یہ شوگر مافیا کا ایشو جو ہے اور وہ آپ کے دور میں, ہمارے دور میں چینی کی قیمت کا ذکر نہیں ہے. ہمارے دور میں کاروائی ہوئی, اس سے پہلے مجھے 30 سال میں بتا دیں کاروائی ہوئی, مجھے بتائیں. کاروائیاں ہو رہی ہیں نا جی, آپ ایک لا کا طریقہ کار ہے, آپ ایسے تو لوگوں کو اٹھا کے ایک گرفتاری بتا دیں نا. آپ اس کے پاس نیب جیلیں بھری پڑی ہیں لوگوں سے. نیب سے پوچھیں نا, مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ ایف آئی اے کاروائی کر رہا ہے, اینٹی کرپشن اپنی کاروائی کر رہا ہے, ایف بی آر اپنی کاروائی کر رہا ہے. آپ کم از کم عمران خان کو باقی سیاستدانوں سے الگ تو سمجھیں, جنہوں نے یہ کم از کم کاروائی شروع کی. صاحب جن کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے شوگر مافیا بنایا, انہوں نے ڈنر رکھا ہوا تھا, انہوں نے ایم این ایز اور ایم پی ایس اکٹھے کرنے تھے, پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے میسج آیا, اب یہ جہانگیر ترین صاحب پرائم منسٹر صاحب مل رہے ہیں, وہ ڈنر کینسل ہو گیا, یعنی افطار ڈنر کینسل ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوگر مافیا کے ساتھ پھر آپ دوبارہ مذاکرات کریں گے. پچھلی بات پہلے سن لیں کہ عمران خان صاحب کو آپ یہ سمجھیں کہ تاریخ کا پہلا لیڈر ہے جس نے اس مافیا کو ایکسپوز کیا, ورنہ وہ تو مافیا مانتے ہی نہیں تھے. اب رہی بات کہ ہمارا ایک گروپ ہے ہماری پارٹی کے اندر جو سمجھتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف کوئی زیادتی ہے, ناانصافی ہے, اور وہ وزیر اعظم کو اپنا کنسرن پہنچانا چاہ رہے ہیں. ان کا یہ رائٹ ہے, کسی کے ساتھ بھی اگر ناانصافی سر, وہ کنسرن تو عدالت میں جانا ہے نا سر. نہیں, پرائم منسٹر صاحب عدالت تو یہ عمران خان ہے, یہ نواز شریف نہیں ہے کہ جو ان کو معاف کر دیں گے. وہ جو ان کے کیسز ہیں, جو قانونی معاملات ہیں, جب ملاقات ہوگی تو معافی ہوگی سر. ملاقات کون کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کوئی ملزم کرنا چاہ رہا ہے؟ سر یہ مذاکرات دیکھیں نا, ابھی آپ نے لاہور میں کیا تو بات ختم ہوگی, تو یہ بھی مذاکرات ہو جائیں گے تو یہ بھی بات ختم ہو جائے گی. اگر پارلیمان کے ممبر وزیر اعظم سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ کوئی کنسرن اپنا اٹھانا چاہتے ہیں, سر اپنے انصاف کے ترین صاحب سے نہیں مل رہا پھر پرائم منسٹر. نہیں, ترین صاحب میری معلومات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر ترین صاحب بھی وزیر اعظم سے ملتے ہیں اور اپنے ایف آئی آر جو ان کے خلاف ہوئی ہوئی ہیں اس کا جواب تو کیا اعتراض ہے؟ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا چوہدری صاحب کہ ہمارے ساتھ سارے فرشتے ہیں, لیکن ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ جن کے 30 سالہ دور میں چینی اسی طرح لوگ لوٹتے رہے مال اور کسی نے کوئی کاروائی نہیں. اب دیکھیے ناز صاحبہ, یہ جو کارٹل ہے چینی کا یہ بہت پرانا ہے, مافیا بہت پرانا ہے. اس گورنمنٹ کو کم از کم یہ کریڈٹ ضرور دیں کہ اس نے یہ تو کہا ہے نا کہ یہ مافیا ہے اور یہ شوگر کو بلیک کرتے ہیں, مہنگی کرتے ہیں, کم از کم اتنا کریڈٹ دو اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اربوں روپے عوام کی جیبوں سے لوٹ کر اس کے بعد جو چینی کا یہ سارا بحران پیدا کیا گیا, اور اب بھی چینی کی حالت یہ ہے کہ جن کو یہ برا کہہ رہے ہیں, چور ڈاکو ڈکیت کہہ رہے ہیں, ان کے دور حکومت میں تو پھر بھی آپ کو 50 روپے کی چینی مل جاتی تھی. اب تو 120 روپے تک چینی لوگوں کو مشکل ہو گئی ہے ملنا, اور اوپر سے مل بھی رہی ہے تو کس اذیت اور تکلیف سے مل رہی ہے کہ ایک انسان کی تذلیل کرتے ہوئے اس کو باقاعدہ ہاتھوں پہ سیاہی لگا کے پھر شناختی کارڈ دینے کے بعد 1 کلو چینی مل رہی ہے ملک پاکستان کے اندر. تو یہ اس سے پہلے لوگ کبھی اس طرح نہیں کرتے ہیں, لے کے سستی لے کے مہنگی بیچ دیتے ہیں مارکیٹ. 2 کلو 1 کلو کوئی کیا سستی لے کے مہنگی بیچے گا؟ آپ نے حالات دیکھے ہیں چودھری صاحب. اس دفعہ ماہ رمضان میں جو لوگوں کی غربت کی داستانیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. لوگوں سے 1 وقت کی 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی تھی, اب تو رمضان کے ایک ٹائم کی افطاری بھی لوگوں سے مشکل ہو گئی ہے ارینج کرنا اپنے بچوں کے لیے. حالات بھٹو صاحب نے آج کہا ہے نا کہ لوگوں پر رحم کریں اور گورنمنٹ چھوڑیں اور گھر چلے جائیں. یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ اس سارے مسائل کا حل ایک ہی ہے کہ یہ گورنمنٹ چلی جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ خسارے پہ خسارہ, 15,000 ارب قرض انہوں نے 2.5 سال کے اندر لے کر جو ملک کی معیشت کے اوپر مزید تباہی ڈالی ہے, اس کی ذمہ دار تو یہ حکومت خود ہے نا, جو 5.8 جی ڈی پی کو منفی 0.4 پہ یہ لے گئے. پورے خطے میں کووڈ تو پوری دنیا میں آیا تھا, اور شوکت ترین صاحب, اور مزے کی بات انٹرسٹنگلی شوکت ترین صاحب جو آئے ہیں وہ خود فرما رہے تھے گزشتہ ہفتے کہ 2.5 سال سے اس حکومت نے تباہیاں مچا کے رکھی ہیں معیشت, وہ واپس آئے ہیں, اور معاشی جو ان کی جو معاشی پالیسیز تھیں وہ ساری کی ساری غلط پالیسیز تھیں. اور آج وہی شوکت ترین صاحب جو ہے ان کے خلاف اسد عمر کی یہ سارے تحفے آپ کی طرف سے کیوں مل رہے ہیں؟ سوال یہ بھی ہے. اچھا مزے کی بات مانڈوی والا صاحب رہ گئے, وہ بھی دے دیں گورنمنٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مانگے تانگے کی حکومت ہے. آج جہانگیر ترین صاحب نے 15-20 لوگوں کا اشائیہ کیا کر دیا تو حکومت پریشانی میں آ گئی. پھر وہی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا اگر یہ جہانگیر ترین صاحب سے اب ملتے ہیں تو بات یہ ہے کہ کہنے میں کال آف فیم میں جو ان کی تضاد ہے, پھر آپ ملنے میں کیا حرج ہے؟ جی ان سے قانون ہے, ملاقات
دو سے ڈھائی سال سے تو ان سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی نا. اب جب اپنی حکومت کے جو ہے وہ لالے پڑ گئے, اب جب ان کی حکومت کے اوپر ان کو پتہ چل گیا کہ جی کوئی ڈگمگا نہ جائے, ویسی 2-4 سیٹوں کی مار ہے, تو پھر وہ سینٹ کے الیکشنز بھی دیکھ چکی ہے یہ حکومت. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز میں بحران, آئل کا بحران. اب تو نئی کمیشن جو آئی ہے آئل کی, اس کے اوپر تو واضح ہو گیا کہ جو جان بوجھ کے جو بحران پیدا کیا گیا تھا, انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر تیل کی قیمتیں انتہائی سستی تھیں, اس کے باوجود پاکستان میں جو بحران پیدا کیا گیا تھا, نہیں وہ ہورڈنگ. اچھا بڑے مزے کی بات کہ یہ نوٹس دے دیں, یہ فارغ کر دیں, اور میوزیکل چیئر. دیکھیں انہوں نے غلط کیا تو گورنمنٹ نے ان کو نکال دیا. یہ حکومت میوزیکل چیئر کھیل رہی ہے. یہی وزیر آپس میں بندر بانٹ ہو رہا ہے. 2 دن کے لیے حماد اظہر خوش ہو جاتے ہیں کہ جی فائنانس منسٹر بن گئے, اگلے دن پتہ چلتا ہے جناب جی وہ بدل گئے, پھر ان کی جگہ کوئی اور آ گیا. جس کو چاہے, جس کھلاڑی کو چاہے گا کھلائے گا. دیکھیں یہ کرکٹ ٹیم نہیں ہے, اور نہ ہی پاکستان جو ہے وہ کرکٹ کا فیلڈ ہے جہاں پہ میچ کھیلا جا رہا ہے. یہ 22 کروڑ عوام کی قسمتوں کے فیصلے ہیں, لوگوں کے روزگار کے, لوگوں کے کھانے پینے کے, لوگوں کے صحت کے. اب دیکھیں آپ نے بھی اپنے دور میں 3 وزیر خزانہ تبدیل کیے تھے, تو 3 انہوں نے کر لیا, تو کیا برا ہو گیا مجھے بتائیے. نہیں دیکھیں آپ یہ 3 کریں یا یہ 4 کریں. یہ تو کہتے تھے کہ ہمارے پاس معاشی پالیسی ہے, یہ تو کہتے تھے ہم نے چھانٹ مارے ہیں دنیا بھر سے بہت ہی بہترین اکانومسٹ کی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے, ہم آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے, ہم آئیں گے تو ہم اتنے ارب آئی ایم ایف کے منہ پہ دے ماریں گے. آئی ایم ایف تو آپ کے منہ پہ دے کے مار رہی ہے ساری مہنگائی. آئی ایم ایف کے کہنے پہ تو آپ اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے ہاتھوں دینا چاہ رہے ہیں, تو آپ کی پالیسیز کیا ہے. اور پارلیمنٹ سب سے بڑی بات, پارلیمنٹ دیکھیں ان کی پالیسی یہ ہے کہ ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وزیر داخلہ اس دن پارلیمنٹ میں آئے اور ایک دم سے پورا ملبہ جو ہے ریلیجس افیئرز کے اوپر ڈال کے کہہ رہے کہ جی یہ جواب دیں گے, اور وزیر اعظم 4:30 بجے خطاب کریں گے. وزیر اعظم پارلیمنٹ کیوں نہیں آ رہے؟ ویسے وزیر داخلہ صاحب نے آج ویسے پریس کانفرنس کر کے سب کچھ بتا دیا, پارلیمنٹ میں کیوں نہیں بتاتے, اور انہوں نے یہ کہا کہ ٹی ایل پی کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ 30 دن کے اندر اندر جو ہے نا مجھے اپیل کریں, یعنی وزیر داخلہ کو اپیل کریں, اور وہ دوبارہ کالعدم نہیں رہے گی. ٹی ایل پی کے دھرنوں میں تو یہ جاتے رہے نا, احتجاج میں جاتے رہے, جب یہ حکومت میں نہیں تھے یہ احتجاجوں میں شرکت کرتے تھے. طارق صاحب میں نے بریک لینی ہے, آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں سر, کہ آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ پہ انحصار نہیں کرتے, پارلیمنٹ کی بے عزتی کرتے ہیں, لیکن کل شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو کچھ کیا, کیا ان کو سوٹ کرتا تھا؟ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, ایک پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, پوری زندگی ان کی پارلیمنٹ کے اندر گزری ہے, جو کچھ انہوں نے اسپیکر صاحب کو کہہ دیا سر بڑی زیادتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ ڈٹے بھی رہے کہ میں نے ٹھیک کیا. اب سوال یہ ہے, ایک چھوٹا سوال ہے بڑا, کہ آج اگر ان کو نوٹس مل گیا تو میرا خیال ہے ان کو معذرت کرنی چاہیے. پارٹی کیوں چاہتی ہے کہ آپ کی پارٹی کیوں چاہتی ہے کہ وہ معذرت نہ کرے؟ چھوٹی سی بریک کو دوبارہ حاضر ہوتا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. طارق صاحب یہ دیکھیے سر, یہ لا اینڈ آرڈر جو ہے اور جسٹس ہے, جو قانون کی حکمرانی ہے, اس کی مثال آپ اس چیز سے لے لیجئے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب سابق پرائم منسٹر ہیں, اور کل انہوں نے اسپیکر صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا, اب اسپیکر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ معذرت کر لیں, 7 دن کا نوٹس ہے, اور لیکن آپ اور آپ کی پارٹی معذرت کرنے کے لیے تیار نہیں. آج تو بلکہ بھائی صاحب نے اس پہ پریس ٹاک بھی کی ہے. تو سر یہ چھوٹی سی چیز ہے, کم از کم ان کی ریٹ کو تو تسلیم کرے اسپیکر صاحب کی. میرا تو خیال ہے ابھی کم کیا ہے, ان کے ساتھ بہت کچھ ہونا ہے, آپ وقت گزرنے دیں. عوام بھی کریں گے, ہم بھی کریں گے. ہمارے اندر لاوا ابل رہا ہے اس وقت, ہماری پارٹی میں ہم نے بڑی مشکل سے اپنے لوگوں کو کنٹرول کیا. خدا خوفی کریں یار طارق صاحب, آپ پارلیمنٹیرین ہیں, سیاسی جماعت ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری عرض سن لیں, نہیں چوئی صاحب, دیکھیں جو بندہ پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجے, جو گیٹ توڑے, جو پی ٹی وی پہ حملے کروائے, جو کہے کہ نواز شریف کو گریبان سے پکڑو گھسیٹ لاؤ, جو کہے کہ شلواریں گیلی ہو رہی ہیں, جو ڈنڈے لے کے آؤ, کیل لے کے آؤ, ٹھوک دو, مار دو, آئی جی کو میں ہاتھ سے پھانسی دوں گا, اسے یہ اسپیکر صاحب نے نہیں کہا تھا, نہیں, اور جنہوں نے جب کہا تھا تو سب نے مذمت بھی کی تھی اس وقت. میری نہیں, مذمت کی بات نہیں ہے, ہم روز نہیں سنتے انہوں نے جو مراد سعید اور ایسے گماشتے رکھے ہوئے ہیں, یہ شہباز گل ٹائپ, جو اینکروں کو بھی گالیاں دیتے ہیں, میڈیا کو بھی گالیاں دیتے ہیں. آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس دیکھیں روز جا کے. ہم کب تک اپنے لوگوں کو روکیں گے, آپ مجھے بتائیں. اور چوئی صاحب, یہ پولرائزیشن, یہ ڈویژن, کہ ایک شخص اتنی انا پرست آدمی ہو کہ وہ کرونا کے اجلاس سے اٹھ کے چلا جائے. مجھے بتائیں, شہباز شریف صاحب نہیں گئے تھے, بلاول صاحب نہیں گئے تھے, یہ اپنی طارق صاحب اس چیز کی مذمت ہونی چاہیے. آپ ایک سیولائز پولیٹیکل پارٹی ہیں, آپ کو اس چیز کی مذمت کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ شاید خاقان عباسی صاحب نے جو کچھ کہا, ہو سکتا ہے ان کے غصے میں نکل گیا ان کے منہ سے, لیکن اب پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی کہ ٹھیک ہے اور اس سے زیادہ ہوگا. تو سر میرا خیال یہ غلط ہے. چوئی صاحب, پچھلے 2.5 سالوں کے اندر رولز کو وائلیٹ کیا گیا ہے,
प्रोसीजर को बुलडोज किया गया है। जो दिल में आता है ये असेंबली में करते हैं। इस पार्लियामान को बेतौकीर करने में इन्होंने कोई कसर छोड़ी है? स्पीकर ने अपने हल्फ से जो है वो उसने अपना हल्फ वायलेट किया है। हल्फ ये होता है कि मैं पूरे हाउस का कस्टोडियन हूं, उसको किसी एक सियासी जमात की तरफदारी नहीं करनी चाहिए। आप अयाज सादिक साहब को देख लें, आप फहमीदा मिर्जा साहिबा को देख लें, ये इतना अंडर प्रेशर है, आधा टाइम ब्लड प्रेशर शूट अप। सर आप रूल्स को फॉलो करें ना, वो मुझे डांटेगा। अगर आपको स्पीकर साहब ठीक नहीं लगते या उनका रवैया ठीक नहीं है तो आप उनके खिलाफ एक करारदाद पास करें। देखिए करारदाद से क्या हो जाएगा मुझे आप बताएं। और ये जिस पार्लियामान को इज्जत देने की बात कर रहे हैं, अब ये फंसे हैं, अब इनकी गर्दन किसी के हाथ में आई है तो अब ये पार्लियामान में करारदाद ले आए हैं। ये मुझे बताएं कि नवंबर का मुआहदा पार्लियामान से पूछ के किया था, साद रिजवी को गिरफ्तार पार्लियामान से पूछ के किया था, लाहौर में जो कुछ हुआ वो पार्लियामान से पूछ के किया था, आज पार्लियामान याद आ गया है। जब फंसते हैं तो वो चीज पार्लियामान पे थोप देते हैं। ये मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू की पॉलिसी नहीं तो चलेगी। आपका ख्याल और ये जैसा है भी जो कि शख्स शाहिद को- खाकान अब्बासी साहब को माफी नहीं मांगनी चाहिए और नहीं मांगेंगे वो? मेरा ख्याल है स्पीकर को माफी मांगनी चाहिए अपने 2.5 साल के कॉन्डक्ट के ऊपर। और मैं एक और बात आपको बता दूं, ये शख्स अब्बासी इतना ज़हनी तौर पे देखिए, तारड़ साहब जो है वैसे बड़े सिविलाइज आदमी हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ इनकी बात सुन के, अभी अफसोस हुआ, दुख का मतलब ये अफसोस हुआ, पॉलिटिकल वर्कर हैं। अगर आपको किसी के कंडक्ट से एतराज है तो आप अपना अल्फाज में जो बात करें, तनकीद करें, आप उनके खिलाफ एहतजाज करें, उठ जाएं, बैठ जाएं, खड़े हो जाएं, हाथ खड़े कर लें। लेकिन किसी ऐसे महज़ब मुआशरे में जहां आप जमहूरियत की बात करें, जहां आप वोट की इज्जत की बात करें, पार्लियामान और पार्लियामान का स्पीकर मस्जिद और मेंबर है उस जमहूरी निजाम का, उसके सामने खड़े होके वो आपसे ज्यादती भी करे, आप एहतजाज करें, ये कहना कि मैं आपके मुंह पे जूती मारूंगा, ये एक पार्टी की मेंटालिटी, एक उनकी सोच को रिफ्लेक्ट करता है। मुआशरे को, ऐसे लोगों को, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को कंडेम करना पड़ेगा चौधरी साहब, वरना यही वो लोग हैं जिनकी वजह से एक आम पाकिस्तानी देखता है। शाहिद खाकान साहब कहते हैं मुझे कोई एक थप्पड़ मारेगा तो मैं 10 मारूंगा, मुझे एक गाली दोगे मैं 10 दूंगा। एक बाहर क्राउड में जाते हैं जहां एक कम पढ़ा लिखा वर्कर उनको मैं कहता हूं थप्पड़ मार देता है, उसके पीछे लातें मारते हुए एक वजीर आजम जिस पार्टी का भागे उसको लात मार के तुमने मुझे एक मारी है मैं तुम्हें 10 मारूंगा। इसकी सोच आपका में ख्याल ये है कि सवाए शाहिद खाकान अफसोस- अब्बासी साहब को वहां खड़े होकर लातें खानी चाहिए? नहीं, ये बात नहीं है। मैं कहता हूं जो लात मारे उसको कानून के जरिए 10 लातें पड़वाएं। ठीक है। लेकिन आप यानी एक FIR करो। नहीं, आप एक रोल मॉडल हैं। आप मुआशरे में तशद्दुद को परवान चढ़ाने के लिए स्पीकर सर, को ये आप कहते हैं अगर शाहिद कि अगर- खाकान अब्बासी साहब माफी नहीं मांगते, मदद नहीं करते, मैं तो उस आपका मौके क्या का लाया गवाह हूं, अमल? तारड़ साहब हम मौजूद नहीं थे। स्पीकर बार बार कहते हैं शाहिद खाकान साहब आप माइक पे आए, माइक पे आने की बजाय वो जाके, अगर इसका मतलब है उनके हाथ में अगर सोटी होती वो सोटी मारते, गोली होती गोली मारते, उनके हाथ तो जूता ही था ना। तो इतनी को वो इतने जो वैसे जज्बात, जूता उठाया नहीं था इतने उन्होंने वैसे। जज्बात उनके उस वक्त क्यों नहीं थे? वैसे अगर जब ये- उन्होंने अगर ये मादरत नहीं बिलावल करते। साहब से माफी मांगी, जब उन्होंने फाड़ के सर- वो फेंका, सर, मादरत जब नहीं अमेरिका करते में फिर। ये गए वजीर आजम के तौर पे, तो उनके साथ वहां पे हद तक अमेज सर, रवैया अगर हुआ। माजरत नहीं करते फिर मैं समझता हूं, मैंने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पीकर साहब को कहा कि इनको असेंबली की कार्रवाई से जितना वो कानून इजाजत देता है इनको मुअत्तर रखें, यानी ताकि डी सीट इनको- कर दिया जाए इनको। नहीं, डी सीट तो पता नहीं कर सकते मेरा ठीक ख्याल है, है। ठीक है। लेकिन मैं ऐवान में दाखिल नहीं हो सकता। ऐसे गैर मुहज्जब रवैये चैलेंज वाले करता आदमी हूं। को आप आवाम करके में दिखाएं। बैठने का कोई हक नहीं है। मैं जिसको आज- स्पीकर जो दोनों साइड का मैं- कस्टोडियन है उसके बारे वो में तारड़ साहब देखिए ना खाली सर, फैसला स्पीकर ने दिया अब तो- जो गलत हो सकता है मैं- उस फैसले के बदले में तारड़ साहब, जूतियां मारेंगे। अब तारड़ साहब मसला ये है कि वो फिर ऐवान में दाखिल नहीं हो सकेंगे शायद खाकान अब्बासी साहब। जनाब मैं पूरे पाकिस्तान के सामने आपको चैलेंज करता हूं, बस अब ये करके दिखाएं, करके दिखाएं। आप है ना हिम्मत कर लें, ये नहीं हो सकता और ये आप नहीं कर सकते, आप इतना क्या दम ही नहीं गोलियां ले आपके अंदर। आएंगे, डंडे आप ले करके आएंगे? दिखाएं। नहीं, मैं आप आपको- कहें आप मैं डंडे आपको ले आएंगे, चैलेंज जैसे करूं, आपने आपने जो शाहिद करना साहब है कहते करके हैं दिखाएं। कि वो जूते मारेंगे। नहीं, हमने कोई कब्रें नहीं देखिए, खोदी, हमने ये कोई जवाब कब्रें है। नहीं खोदी, ये हमने कोई जमहूरियत पार्लियामेंट है। नहीं अच्छा, वैसे की। मैं सर आप पार्लियामेंट चला के दिखाएं। मैं आता हूं आपकी तरफ, मैं वक्फा लूंगा। मेरी दोनों पार्लियामेंट- दरख्वास्त है कि जरा ठंडा पानी पिए भाई, ये क्या करना चाह रहे हैं आप इस मुल्क में। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़ साहब, देखिए ये तो बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा होता चला जा रहा है। अब तो पहले भी पार्लियामेंट में कोई नहीं आता था, और अब जो ये जो क्राइसिस है, अगर फर्ज करें शायद खाकान अब्बासी साहब थोड़ा सा अपने आप को नरम नहीं करते और ये मामला, तो ये तो बड़ा दूर तक चला जाएगा फिर इशू। इसका मतलब पार्लियामेंट बंद करवानी पड़ेगी। देखिए जावेद चौधरी साहब, ये बात हम तब से काफी अरसे से हम ये बात कहते आ रहे हैं कि पीटीआई ने जो एक नफरत की फिजा कायम की है और नफरत के जो बीज बोए हैं, उसके असरात आपको चौक चौराहों पे नजर आएंगे, और वो नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कोई भी सेफ नहीं है, जिसका बस चाहे जिसके मुंह पे चाहे जूता मार दे या लाते मार दे या घूसे मार दे। तो ये जो रवैया है, साहब को धमकी देना, देखिए पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं ये बता रही हूँ, के अंदर ही जूता चल जाए। ये जो बदतहजीबी का कल्चर हमारे माशरे के अंदर पेनिट्रेट हुआ है और तेजी से पेनिट्रेट हुआ है, और हम बार बार कहते आए इस ऐवान के अंदर कि खुदारा ऐवान के अंदर खड़े होकर चोर डाकू डकैत लुटेरा ये राग अलापना छोड़ दें। इसके असरात बहुत खौफनाक होते हैं, लेकिन ये हुकूमत कंटेनर हो या पार्लियामान के ऐवान के अंदर हो, हर जगह इनकी जबान यही होती है कि दूसरों को आप गालिम गलोच देते हैं। फिर दूसरी बात ये, वैसे आपको याद है कि आगा रफीउल्लाह साहब ने बदतमीजी की थी कौमी असम्बली में, उनको सजा हुई, वो बाहर निकले और उसके बाद वो सजा भुगत के वापस आए और दोबारा ऐवान में आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं समझता हूं कि आपको एक दरमियाना रास्ता निकालना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, एज अ पार्लियामेंटेरियन बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया जो है वो बहुत ही टॉलरेंट रवैया है। हम बहुत बर्दाश्त के साथ और सब्र के साथ काम लेते हैं, और कभी भी हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारी जुबान से कोई ऐसा अल्फाज ना निकले जो कि गैर पार्लियामानी हो, क्योंकि पार्लियामान का तकद्दुस पामाल होता है हमारे एक एक लफ्ज से। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा हम करते हैं, और हम यही तवक्को करते हैं दूसरे मेंबरान से भी कि तमाम मेंबरान, और उसमें ये ना हो कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी 2 दिन पहले की बात है, राजा परवेज अशरफ साहब कोई स्पीच कर रहे थे। स्पीकर साहब ने जैसे ही अचानक से हुकूमती ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से एक मेंबर ने उनको शोर से आवाज दी और कहा कि जी बंद करें इनकी स्पीच, और फौरन स्पीकर साहब जो कहते हैं जी 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 बस वाइंड अप करें। तो ये जो रवैया है कि स्पीकर डिक्टेशन जो है वो ट्रेजरी बेंचेस से जब ले साहब के जो रवैया है उस पे पूरी अपोजिशन को एतराज है। एक पार्टी भी ऐसी नहीं है जो कह रहे हैं कि ठीक चला रहे हैं ऐवान, और ये पाकिस्तान में इससे पहले भी बहुत स्पीकर थे और इतना एतराज नहीं किया जाए, ना अयाज सादिक साहब पे हुआ, ना वो मैडम पे हुआ फहमीदा मिर्जा पे, ना ही यूसुफ गिलानी साहब के ऊपर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरी अपोजिशन खड़ी होगी और कहा कि इनका रवैया ठीक है। मैं तो रवैयों के बदले में रवैयों की तो बात ही नहीं हो रही ना। अगर उनका रवैया ठीक नहीं है, आप रवैया उनसे ठीक ना रखें। हम तो रवैयों से आपको कोई आपसे फूल तो तवक्को नहीं करते। हम तो बात करते हैं कि आप सीनियर मोस्ट लोग जाके कौम के लिए मिसाल ये बना रहे हैं, आपको रवैये पे एतराज है, आप उसको जूता मारने की बात करते हैं, आप उसको गोली मारने की बात करते हैं। वो जो अगर सीनियर जो मोस्ट सीनियर है ना वो शेख रशीद साहब थे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। इनकी पार्टी में अगर एक बंदा वज़ीर आज़म की सीट पे रहे, एक बंदा हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे रहे, और दूसरा बंदा देखें, दूसरा बंदा जो है वो आईनी पोजीशन पे बैठा हो, आप डिबेट करें, बहस करें, अल्फाज ऊंचे हो जाएं, अल्फाज का इस्तेमाल मुनासिब हो। ये मुझे बताएं कि दो बच्चे हमने गलती की, दो बच्चे आज मुझे बताएं, दो बच्चे हैं कि लड़ेंगे, और क्या फैसला ये होना है कि शायद साहब 10 मुक्के मार के उनको प्राइम मिनिस्टर बना दें, 10 मुक्के मार सर मुक्के तो नहीं मारे ना। नहीं, उन्होंने तो कहा है ना जी, सिर्फ उन्होंने बाद में ये कहा कि मैं मार भी देता। लेकिन देखो ठीक है, उन्होंने मारा नहीं है। नहीं, और दूसरी बात स्पीकर के रवैये की बात क्या है कि पहला बोलने वाला बंदा वही था। अगर स्पीकर का रवैया ठीक नहीं है, आप एहतजाज करें, आप वॉकआउट करें, आप उनके खिलाफ करारदाद लेके आए। मैं ये समझता हूं कि ये जमहूरियत का मजाक है कि जमहूरियत का नाम लेने वाले उठ के तो गोली और लाठियों कहा है, सिर्फ जोड़ने से नहीं। तारिक साहब ये फरमाइए सर, ये उन्होंने मारा, आपने वो देखी है, वो बाहर गली में असेंबली के बाहर एक छोटा सा बच्चा है, उसको लात मारने के लिए गए हैं ना शाहिद खान साहब, जो नफरत के बीज बोए गए हैं, ये कई दहाइयां ये कौम काटेगी। मैं कोई आजकल में मसला हल नहीं होगा, बिल्कुल कंडेम, और बच्चे को नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या एक कौम का सरबराह उठ के पब्लिक के सामने, कैमरों के सामने उस बच्चे को 10 लाते मारेगा? तारिक साहब ये फरमाइएगा सर, ये आप तो पीटीआई के उस रवैये की हमेशा मजम्मत करते थे, लेकिन आज आप खुद क्या कर रहे हैं सर? ऐसा बात यह है कि हम अब तंग आ चुके हैं। सबर की एक हद होती है। इन्होंने जो नफरत के बीज बोए हैं, इन्होंने जो एलीट क्लास को बदतमीज किया है, जो रेस्टोरेंट्स में नारे लगाते थे, जो जहाजों में नारे लगाते थे। एहसन इकबाल को गोली लगी, उसको इतनी क्लोज रेंज से गोली मारी गई। अबरारुल हक ने, मेरी अर्ज सुन लें, अबरारुल हक ने क्या कहा
اس نے کہا بہت اچھا ہوا یہ گولی لگنی تھی اور اچھا ہوا کہ یہ لگ گئی. یہ کون لوگ ہیں؟ اور انہوں نے معاشرے کے ساتھ جو حال کیا چوہدری صاحب, کئی دہائیاں لگیں گی, ہمیں لیکچر نہ دے کوئی موریلٹی کے اوپر. ہم نے بڑے صبر و تحمل سے کام لیا ہے. ہمارے لیڈر نے کبھی عمران خان صاحب کے علاوہ بات نہیں کی. ہم نے فلور آف دا ہاؤس مساق معیشت کی بات کی. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں لیکچر دیں گے گالیاں دینے والے لوگ جن کو کوئی بات کرنے کی نہ تہذیب ہے, نہ تمدن ہے, نہ تمیز ہے. ایشو یہ ہے کہ اگر آپ ایوان میں یہ غلطی کریں گے, یقین کریں یہ جمہوریت کا دسترخوان لپیٹ دیا جائے گا سر. پھر آپ یہ نہ کہیے گا کہ یہ عامریت آ گئی پاکستان کے اندر, کیونکہ آپ خود دعوت دے رہے ہیں اس کو. نہیں چوہدری صاحب, نہیں چوہدری صاحب, جو ایوان کے اندر حالات ہوتے ہیں, جس طرح کی گالم گلوچ ہوتی ہے, جس طرح کی چیزیں یہ کرتے ہیں, تو یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ ان میں سے جو ہمارے سے ہاتھ ملائے وزیر اعظم ناراض ہوتا ہے. اسی کی مذمت کر رہے ہیں سر, اسی کی مذمت کر رہے ہیں کہ اگر اسپیکر صاحب ٹھیک نہیں کر رہے تھے تو آپ نے کوئی بہت اچھا نہیں کیا, آپ نے پھول پیش نہیں کیے ان کو. نہیں سر, نہیں, اب ہم کوئی پھول پیش نہیں کریں گے, ہمارا بہت ہو گیا. اب عید کا جواب پتھر سے آئے گا. یہ خاطر جمع رکھے, کوئی کسی بھول میں نہ رہے. عید کا جواب پتھر سے آئے گا. بات ختم ہو چکی ہے. یہ مسلم لیگ نون, یہ ماڈرن ٹاؤن سے, یہ گلو پاٹ سے, یہ محاورہ ہے بھائی, سے باہر نہیں آئی. یہ محاورہ ہے. اینٹیں اور پتھر ہی ہے, ان کا جوتا, ان کی لاٹھی, ان کی گولی, ان کی گالی وہی ہے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ ڈیبیٹ کریں, پارلیمان ڈیبیٹ کی سارا کلچر آپ نے پروموٹ کیا ہے. سارا ڈیبیٹ, آج ڈیبیٹ یاد آ گئی ہے. جگہ نہیں ہے, گالم گلوچ کرنے والے, تشدد کرنے والے لوگ ہیں آپ کو نہیں, آپ کو باتیں کرتے ہیں. اگر ہمارے لوگوں نے غلط کیا تو ہمارے لوگوں نے دہشت گردی کے پرچے بھگتائے, دہشت گردی کے پرچے بھگت رہے ہیں. ہم بھگتیں گے, ابھی آپ اور بھی بھگتیں گے, ابھی کوئی نہیں بھگتا. آپ نے پارلیمان میں آپ اس کا بھگتنا نہیں کہتے, لوگوں کو جیلوں میں مارا نہیں ہے. ویسے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ مارا نہیں ہے, یہ سلپ آف ٹنگ. وہ آپ دیکھیں ڈٹے میں, یہ پچھلے, یہ جو کہہ رہے ہیں نا, اب ہم جب سے پی ڈی ایم ختم ہوئی ہے, جب سے پیپلز پارٹی نے ان کی بےزتی کی ہے, تب سے یہ بالکل ہی ڈیسپریٹ ہوئے ہیں. ہاں جی, چند سیکنڈ رہ گئے سر. سر یہ ایشو کو ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو سر؟ یہ ختم کریں سر اس کو. یہ ایشو بالکل ختم نہیں ہوگا. نفرتیں قدورتیں بڑھیں گی جب تک جو ہے وہ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا. ہم اس بات کی نفرت ہے, مجھے بتا دیں کیا کر دیا تھا آپ بتائیں, اسپیکر نے ایسی کون سا ظلم کر دیا تھا کہ آپ جا کے مارنے کے وقت ختم ہو گیا. خود آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.